عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال۔ ریاست کے متعدد شہروں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل، کاروباری مراکز بند۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں سے قافلے راولاکوٹ پہنچ گئے۔ لانگ مارچ کے شرکاء نے جگہ جگہ کھڑی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سینئر رہنما سردار عمر نذیر نے مذاکرات کو فراڈ قرار دے دیا۔ مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان۔ آٹے کی سبسڈی کے آفر کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تمام قافلے مظفر آباد کی طرف مارچ کریں، عمر نذیر کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس آزاد کشمیر حکومت، وزارت داخلہ کے نمائندوں سمیت دیگر اہم حکام شریک ہوں گے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت، وزارت داخلہ کے نمائندوں سمیت دیگر اہم حکام شریک ہوں گے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صدر مملکت کو آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ افسوسناک واقعات سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کا پولیس اہلکار کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار۔ تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، آزاد کشمیر کے مسائل بات چیت سے حل کریں۔ سیاسی صدر مملکت کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں اور آزاد کشمیر کے عوام کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی شکایت پر وزیر اعظم پاکستان سے بات کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی جوڈیشل ریفارمز کے مکمل سفر کو مکمل کرے گی۔ مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ کسان کارڈ چاروں صوبوں میں ہوتا تو شاید کسانوں کا اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ حال لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، جوڈیشل ریفارمز پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں بھٹو جیسا عدالتی قتل دوبارہ نہ ہو، نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عدالتی ریفارمز کا سفر مکمل کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، ہمیں نفرت کی سیاست اور گالم گلوچ کے بجائے پاکستان کے مسائل کے حل کا سوچنا ہوگا۔ آصف علی زرداری نے مفاہمت اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ افسوس کچھ سیاستدان اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے۔ ملک کو دہشت گردی کا سنگین خطرہ ہے۔ سیمینار میں قرارداد پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دیا جائے اور کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر شائع کی جائے۔ سیمینار سے پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اور اعتزاز احسن سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور بات چیت ہی مسائل کا حل ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملا، انہوں نے ملک کی خاطر اپنی انا کو پس پوشت رکھ دیا ہے۔ سب اداروں پر بگڑتی معیشت کا پریشر ہے جس میں سعودی سرمایہ کاری ایک مثبت قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا آئینی کردار بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کی، اب بھی پل کا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعرات کو اور ان کو بہت اچھے موڈ میں اور صحت مند پایا، مگر ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی، تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرنی۔ انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا۔ سارے اداروں کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے، معیشت کا پریشر ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے۔ میں برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی اس پر، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب گاڑیاں ادھر کھڑی رہیں اور ادھر کھڑی رہیں کہ جی اس برج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا۔
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मुआफ़ी ना मांगना, ज़िद और हठधर्मी करना शैतान का काम है। मदीने की रियासत की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि पहला असूल लोगों को मुआफ़ करना और मुआफ़ी मांगना है। मुआफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं हो जाता। मुआफ़ी वाले अमल को अल्लाह ने पसंद किया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला को सबसे बड़ा जो अमल पसंद है वो माफ़ी का है। नाफरमानी पर तो एक फरिश्ते को इब्लीस बना दिया गया, और मदीना की रियासत की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि उसमें पहला असूल ही लोगों को माफ़ करना और उनसे माफ़ी मांगना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर अमल करना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इस अमल को पसंद किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गवर्नर विफाक की तरफ से आता है। वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो उनका फैसला भी माना था। अगले 5 साल में साफ़ पानी हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। NICVD के नेटवर्क से हज़ारों जानें बचाई गईं। प्राइवेट अस्पतालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तालीम पर भी फोकस है। अब कोई स्कूल टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। किसान कार्ड पर भी काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाएंगे। फंड्स का बंदोबस्त हो गया। वो हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाक की तरफ से नुमाइंदा गवर्नर आता है और उसकी फैसला प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वो जो फैसला करेंगे, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी फैसला मंजूर किया था जब वो गवर्नर लाए थे, उनके साथ काम करने की कोशिश की थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सिंध के हद तक आप साफ पीने का पानी इन 5 सालों में सिंध के हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर और हर फर्द तक पहुंचाएं। हमारी टर्शरी हेल्थ केयर, चाहे वो NICVD का नेटवर्क हो, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है उसको, लेकिन हज़ारों जानें उससे बची हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम इंडिस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तालीम पे भी हमारा फोकस है। कोई स्कूल इस वजह से बंद नहीं होगा कि टीचर्स नहीं हैं। किसान कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे सैलाब से मुतासरीन थे 2022 वाले, जो घर हमने बनाने थे, ख़ास तौर पे 21 लाख घर हमने बनाने का तहिया किया है, इरादा किया है। वो 21 लाख घरों की फंडिंग पूरी अरेंज कर चुके हैं।